بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلو میں کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ مثنیٰ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے، دور سے ایک محافظ نے کہا۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مثنیٰ کے قاصد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مثنیٰ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا زیادہ ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مثنیٰ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے، قاصد نے کہا۔ مثنیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہرول ہیں۔ مثنیٰ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج مثنیٰ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مثنیٰ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مثنیٰ نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قباز ہے اور دوسرے کا نام انوش جان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مثنیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم کر رکھا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس دانش مند تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کس طرح لڑتا ہے۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباز اور انوش جان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کم تر تھے، لباس بھی عام سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کو کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں۔
میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہ ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقل بن العاشی تھے۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتے تھے۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سالار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثر کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھی، جس سے قارن کی آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے اللہ اکبر کے نعرے بجلی کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کی زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے پر لڑھک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھوکر مار دی۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان دونوں میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو ان کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو ان کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، ان کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی رضی اللہ عنہما اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ معقل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری معقل کی ہی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔
آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، مگر اس لشکر کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلا بولنے والا یا اندھا دھن ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار ہی اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کے صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر تو سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زیرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنے سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی رضی اللہ عنہما کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے ہی موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ وہ اب بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ کر نکلنے کا یہی ایک ذریعہ کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام نے آتش پرستوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا کر لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے ماکل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور ان زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو کے ساتھ کر کے مثنیٰ گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید، مثنیٰ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مثنیٰ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔